آگے جو بندہ اعتکاف کر رہا ہے اس کی فضیلت، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے، فرمایا جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، اللہ رب العالمین اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے، سبحان اللہ، 3 خندقیں بنا دیتا ہے، ابعد مما بین حافتین، فرمایا کہ ان 2 خندقوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہو، کیا بات، یعنی ایک خندق اور دوسری خندق کے درمیان جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین 3 خندقوں کی مسافت اس کو زمین جہنم سے دور کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرنے کا یہ ثواب ہے، اور جو بندہ 10 دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا اللہ رب العالمین اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو ابتغاء وجہ اللہ کے لفظ ہے نا، یہ بڑے قابل غور ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنا ہے۔ آج کل ہمارے جو اعتکاف ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی نہیں ہے، ہم نے عموماً دیکھا ہے شہروں میں دیہاتوں میں جو اکثر بالخصوص نوجوان جو طبقہ بیٹھتے ہیں وہ پھر اپنے ہی کام کرتے رہتے ہیں، کبھی موبائل پہ ٹائم ضائع کیا، کبھی باتوں میں ٹائم ضائع کیا، دوست آ جاتے ہیں اندر بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، کھانے پینے میں، دعوتوں میں، افطاریوں میں ان کی خدمتیں ہو رہی ہیں، اور وہ پھر کسی مقاصد کے لیے بھی آج کل تو پھر وہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، جب اعتکاف سے اٹھتے ہیں کچھ تحائف ان کو ملتے ہیں، کچھ پھول ڈالے جاتے ہیں، کچھ وہ لالچ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے نہیں، اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو وہ تنہائیوں کو ضائع نہیں کرے گا، وہ تنہائیوں میں اللہ کو منائے گا، رو رو کے، اور عبادت کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اعتکاف کی عبادت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔